آج فتویٰ فیض الرسول کی 53ویں ٹاپک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص سنی صحیح العقید ہو مگر مندرجہ ذیل باتوں میں سے کسی ایک بات کا مرتکب ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے اور خود اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ نمبر 1، حالت سجدے میں پاؤں کی انگلیوں میں سے کم 3 انگلیوں کے پیڑ زمین سے نہ لگائیں۔ نمبر 2، قمیص یا کرتے کے بوتام خصوصاً سب سے اوپر والا حالت نماز میں کھلا رکھیں۔ نمبر 3، جس قمیص یا کرتے کی آستین بوتام دار ہو حالت نماز میں اس کے بوتام نہ لگائیں۔ نمبر 4، حالت نماز میں چین والی گھڑی باندھیں۔ نمبر 5، دیوبندی عقیدہ والوں سے نہ سلام کرے بلکہ کبھی کبھی ایسوں کے پیچھے نماز بھی ادا کر لیں۔ جواب، اللہم اہدنا الحق والصواب۔ نمبر 1، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا بریلوی رضی اللہ عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ ہر پاؤں کی اکثر یعنی 3 انگلیوں کا پیڑ زمین پر جمع ہونا واجب ہے۔ فتاوی رضویہ جلد اول 556 صفحے اور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ سجدے میں ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ لگنا واجب ہے۔ بحر شدید جلد سوم 279 صفحے۔ لہذا جو شخص حالت سجدہ میں پاؤں کی انگلی میں کم سے کم 3 انگلیوں کا پیٹ زمین سے نہ لگائے اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں اور خود اس کی نماز بھی مکروہ تحریمی واجب علیحدہ ہے، وہو تعالی عالم۔ نمبر 2، قمیض یا کرتے کے اگر اتنے بٹن لگائے کہ سینہ ڈھک گیا اور اوپر کا بٹن نہ لگانے کے سبب گلے کے پاس کا خفیف حصہ کھلا رہا تو حرج نہیں۔ فتاوی رضویہ جلد سوم 447 صفحے۔ اور اگر سینہ کھلا رہا تو مکروہ اور ظاہر کراہت تحریم، بحر شریعت حصہ سوم 166 صفحے۔ اور اس صورت میں امام و مقتدی اور منفرد سب پر نماز کا اعادہ واجب۔ لئن کل صلاۃ ارائیت مع کراہت التحریم تجب اعادتها، در مختار وہو عالم۔ نمبر 3، جس قمیص کی آستین بٹن والی ہو اور بٹن نہ لگائے تو نماز مکروہ ہوگی اور ظاہر کراہت تنزیہی۔ فتاوی رضویہ جلد سوم 438 صفحے میں ہے۔ اگر آستینوں میں ہاتھ ڈالے اور بند نہ باندھے تو خلاف معتاد ضرور ہے۔ ہاں، امام جعفر ہندوانی نے اس صورت کو مشابہ صدر ٹھہرا کر فرمایا کہ برا کیا، وہو عالم۔ نمبر 4، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان احکام شریعت حصہ 2 میں تحریر فرماتے ہیں کہ گھڑی کی زنجیر سونے چاندی کی مرد کو حرام اور دھاتو کی ممنوع ہے اور جو چیزیں ممنوع کی گئی ہیں ان کو پہن کر نماز اور امامت مکروہ تحریمی ہے۔ نمبر 5، ایسے شخص کے پیچھے بھی نماز پڑھنا جائز نہیں، وہو عالم بالصواب۔ بفضل تعالی المولا بونو رسول اللہ بخیریت ہوں اور آپ کی خیریت خداوند قدوس سے نیک خواہاں ہو۔ شہر گلبرگہ شریف میں بے شمار مساجد ہیں، 5 وقتہ نمازیں ہوتی ہیں۔ افسوس، صد افسوس کہ اکثر مساجد کے ائمہ داڑھیوں کو حد شرع سے زائد کترواتے ہیں بلکہ غیر مذہب طریقے پر رکھتے ہیں، جبکہ داڑھی کی شرعی حد ایک مشط بتلائی جاتی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے حبیب پاک کے صدقے میں نے داڑھی رکھ لی ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح العقید مسلمانوں کو اس سنت کریمہ کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین۔ چند مسائل ذہن پر بار ہے، براہ کرم فقہی مستند مسائل کی روشنی میں احقر کو بذریعہ لیڈ مرحمت فرما کر کشش و پنج کی تیرگی سے نجات دلائیں، حسب ذیل مسائل کی روانگی کا انتظام فرمائے تو طلب علم کی پیاس بجھانے کے مصداق ہوں گے۔ ملاحظہ فرمائے۔ نمبر 1، محلے کی مسجد کے امام صاحب بحمد تعالیٰ سنی حنفی و صحیح عقیدہ ہیں اور ان کی ایک مشط داڑھی ہے، البتہ بعض دفعہ وہ اپنے صاحبزادے کو فرض نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھا دیتے ہیں اور صاحبزادے داڑھی حد شرع سے کم ہی کترواتے ہیں، ان کے پیچھے کی نماز ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اگر داڑھی بڑھ نہ رہی ہو تو کیا حکم ہے؟ نمبر 2، بعض ائمہ مساجد کو دیکھا گیا
کہ بحالت نماز نظر ادھر ادھر گھماتے ہیں اور عمل کثیر کرتے ہیں، یعنی دونوں ہاتھوں سے کپڑے کو سمیٹتے ہیں، کیا نماز فاسد نہ ہوگی؟ نمبر 3، اکثر حفاظ کرام کی داڑیاں نہیں ہوتی اور داڑیاں رکھتے بھی ہیں تو وہ بھی فیشنل کا کیا ان کی اقتداء میں تراویح کی نماز درست ہے؟ نمبر 4، ایک صاحب کبھی کبھی فرض پڑھاتے ہیں حالانکہ ان کی عمر 30 سال سے تقریباً زائد ہوگی، شادی نہیں کی ہے، بعض حضرات انہیں نماز پڑھانے سے روکتے ہیں، تو کیا وہ نماز پڑھا سکتے ہیں یا نہیں؟ نمبر 5، ایک مقام پر افطار کے ساتھ اذان و نماز با جماعت کا شاندار اہتمام ہوا، جبکہ اس مقام سے مسجد صرف سڑک پار کرنے کا فاصلہ رکھتی ہے، بلکہ مسجد کے اذان کی آواز وہاں تک پہنچتی ہے، تو کیا اس مقام پر اذان دے کر نماز با جماعت ادا کی جا سکتی ہے؟ جواب نمبر 1، ایک مشت تک داڑھی بڑھانا واجب ہے، چونکہ اس کا وجوب سنت سے ثابت ہے، اس لیے عام طور پر لوگ اسے سنت کہہ دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، خالف المشرقین اوفر للحوا فوا الشوارب وفی روایہ انکو الشوارب وافل للحیا، یعنی سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کترواؤ، اور ایک روایت میں ہے کہ مونچھوں کو خوب کم کرو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ بخاری مسلم در مختار میں ہے، یحرم علی الرجل قطع الحیطہ، یعنی مرد کو داڑھی منڈانا حرام ہے، اور بہار شریعت جلد 16 197 صفحے میں ہے، داڑھی بڑھانا سنن الانبیاء سابقین سے ہے، منڈانا یا ایک مشت سے کم کرنا حرام ہے۔ اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللہ تعالی تحریر فرماتے ہیں، حلق قرض اللحیہ حرام ست وروش افرنج وہنود وجول القیان ست کی اشارہ قلندریہ غویند و گزشتن بقدر قبضہ واجب ست وآ کا آنر سنت غویند بمعنی طریقے مسلوق در دین ست یا بجہت آن کا ثبوت بسنت ست چنانکی نماز عید را سنت گفتاند، یعنی داڑھی منڈانا حرام ہے اور انگریزوں، ہندوؤں اور قلندریوں کا طریقہ ہے، اور داڑھی کو ایک مشت تک چھوڑ دینا واجب ہے، اور جن فقہا نے ایک مشت داڑھی رکھنے کو سنت قرار دیا تو وہ اس وجہ سے نہیں کہ ان کے نزدیک واجب نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ یا تو یہاں سنت سے مراد دین کا چالو راستہ ہے، یا تو اس وجہ سے کہ ایک مشت کا وجوب حدیث شریف سے ثابت ہے، جیسے کہ بہت سے علماء کرام نے نماز عید کو مسنون فرمایا، حالانکہ نماز عید واجب ہے۔ اشرت المعاد جلد اول 212 صفحے اور در مختار ما شامی جلد دوم 116 صفحے، رد المحتاج جلد دوم 117 صفحہ، اور بحر الرائق جلد دوم 280 صفحہ، فتح القدیر جلد دوم 270 صفحے، اور تحتاوی 411 صفحے میں ہے، والفضل للتحطواب الاقدام للحی وهو دون ذلك الى قدر المسجود وهو القبضہ، کیا كما يفعل بعض المغاربة ومع نسخة الرجال لم يجح أحد وخذا كلها فعلا يهود الهند ومجوس عجم، یعنی داڑھی جب کہ ایک مشت سے کم ہو تو اس کا کاٹنا، جس طرح بعض مغربی اور زمانے زنجے کرتے ہیں، کسی کے نزدیک حلال نہیں، اور کل داڑھی کا صفایا کرنا یہ کام تو ہندوستان کے یہودیوں اور ایران کے مجوسیوں کا ہے۔ لہذا امام کے صاحبزادے اگر داڑھی کٹا کر ایک مشت سے کم رکھتے ہیں تو ان کو امامت کے لیے آگے بڑھانا جائز نہیں، اگر بڑھا دیا تو ایسے آدمی کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں، اگر پڑھی تو اس نماز کا دہرانا واجب ہے، کہ ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی واجب علیحدہ ہے کہ وہ فاسق مرتکب حرام ہے، جیسا کہ مذکورہ بالعبارتوں سے ظاہر ہے، اور داڑھی نہ بڑھنے کا عموماً لوگ بہانہ بناتے ہیں، لیکن اگر حقیقت میں داڑھی نہ بڑھتی ہو تو ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، بشرطی کا اور کوئی وجہ مانے جو امامت نہ ہو، اللہ تعالی عالم۔ نمبر 2، نماز کی حالت میں ادھر ادھر منہ پھیر کر دیکھنا مکروہ تحریمی، اور اگر منہ نہ پھیرے صرف کنکھیوں سے ادھر ادھر بلا حاجت دیکھے تو کراہت تنزیہی ہے، اور نادراً کسی صحیح غرض سے ہو تو اصلاً حرج نہیں۔ بہار شریعت اور عمل قصیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، لیکن کپڑا سمیٹنا، جیسے کہ ناواقف لوگ سجدہ میں جاتے ہوئے
آگے آپ پیچھے کے کپڑے کو اٹھاتے ہیں، یہ مفسد نماز نہیں بلکہ مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے۔ جس نماز میں ایسا کیا گیا اس نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے، وہو تعالی عالم۔ نمبر 3، اگر حافظ کو پیدائشی طور پر داڑھی نہ ہو تو اس کے پیچھے تراویح پڑھنا جائز ہے، بشرطیکہ امامت کی اور شرط مفقود نہ ہو، اور اگر داڑھی منڈاتا ہو یا کٹا کر ایک مشت سے کم رکھتا ہو تو اس کے پیچھے تراویح پڑھنا مکروہ تحریمی واجب علیحدہ ہے کہ وہ فاسق ہے، یعنی تراویح پڑھنا سنت موقدہ ہے مگر فاسق کے پیچھے پڑھنے کے بعد دوبارہ پڑھنا واجب، ھذا فی الکتب الفقہیہ وہو تعالی عالم۔ نمبر 4، امامت کے لیے شادی ہونا شرط نہیں، لہذا شخص مذکور میں اگر کوئی دوسری شرعی خرابی نہ ہو تو اس کے پیچھے ہر قسم کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 5، اگر افتراق بین المسلمین نہ ہو تو جس طرح مسجد کے سامنے روڈ کی دوسری جانب مسجد بنانا جائز ہے، اسی طرح اذان و اقامت کے ساتھ اس جگہ نماز باجماعت پڑھنا بھی جائز ہے، وہو تعالی وسبحانہ عالم بالصواب والیہ المرجع والمآب۔ زید نے بلا جبر و اکراہ راضی برزہ نسبندی کرا لیا، اب از روئے شرع اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا ناجائز؟ ایک نام نہاد مولوی نے کہا کہ اگر زید نے اس گناہ سے نادم ہو کر علی الاعلان عام مجلس میں اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کر لیا تو اب زید کے پیچھے نماز درست اور جائز ہے، تو کیا مولوی مذکور کا یہ کہنا صحیح ہے؟ مفصل جواب سے نوازیں۔ کچھ پیر اور مولوی صاحبان کہتے ہیں کہ اس کا توبہ اب قبول ہی نہ ہوگا۔ جواب، چوری، شراب نوشی، زناکاری اور سودخوری بلکہ کفر و شرک جیسے گناہ عظیم جب توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں تو نسبندی کا گناہ بھی تو توبہ سے معاف ہو جائے گا۔ قال اللہ من تاب وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما ومن تاب وعمل صالحا فانہ یتوب الی اللہ متابا۔ پارہ 19 رکوع 4۔ اور حدیث شریف میں الطیب من الذنب کمن لا ذنب لہ، لہذا نسبندی کرانے والا اگر علانیہ توبہ و استغفار کر لے تو اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں بشرطی کا اس میں کوئی اور شرعی خرابی نہ ہو، وہو تعالی عالم۔ نمبر 1، اگر کسی مسجد میں امام اول کی غیر موجودگی میں نماز پڑھانے کے لیے بحیثیت نائب امام ثانی مقرر ہو تو بلا وجہ شرعی امام ثانی کو امام اول بنا دیا اور امام اول کو اس کے منصب سے معزول کر دینا جائز ہے یا نہیں؟ نمبر 2، اگر مسلمانوں میں اختلاف رہا اور کسی عالم کے کہنے پر لوگوں نے صلح کر لی ہو، پھر کچھ صلح سے مکر جائیں جس کے سبب مسلمانوں میں انتشار ہو تو صلح سے مکرنے والے مجرم ہیں یا نہیں؟ نمبر 3، امام اول میں جب کی کوئی شرع خرابی نہ ہو تو اس کے نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد امام ثانی کا اپنے چند ہمتاؤں کے ساتھ اسی مسجد میں دوبارہ نماز جمعہ قائم کرنا جائز ہے یا نہیں؟ نمبر 4، امام میں کوئی شرعی خرابی نہ ہونے کے باوجود کچھ لوگوں کا یہ کہہ کر جماعت سے الگ ہو جانا کہ ہماری طبیعت کراہت کرتی ہے، جائز ہے یا نہیں؟ جواب، اللہم اہدنا الحق والصواب۔ نمبر 1، امام اول اگر بد مذہب نہ ہو اور اس کی طہارت قرات یا اعمال وغیرہ کی وجہ سے کوئی سبب کراہت نہ ہو تو بلا وجہ شرعی امام اول کو اس کے منصب سے معزول کر دینا جائز نہیں، لَإِنَّ فِي هَذَا الْمُسْلِمَ وَهُوَ تَعَالَى عَالَمٌ۔ نمبر 2، ایسی صلح سے مکر جانا کہ جس کے سبب مسلمانوں میں انتشار و اختلاف ہو جائز نہیں، مکرنے والے بے شک مجرم و گنہگار ہیں۔ قال اللہ تعالی انما المؤمنون اخوات فاصلحوا بین اخویکم آلائے وہو سبحانہ تعالی عالم۔ نمبر 3، نماز جمعہ ہو جانے کے بعد پھر اسی مسجد میں دوبارہ نماز جمعہ قائم کرنا ہرگز جائز نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مسجد میں تکرار نماز جمعہ ہرگز جائز نہیں۔ فتاوی رضویہ جلد 708 صفحہ، وہو تعالی و رسول اللہ عالم۔ نمبر 4، کسی وجہ شرعی کے بغیر صرف صد نفسانی سے طبیعت کی کراہت کے سبب جماعت سے الگ ہو جانا ناجائز نہیں۔ مراقل فلاح میں ہے لواما قوم حمل له كارهون فهو ثلاثة اوجه ان كانت الكراهة لفاسد فيه او كانوا حق بالامامة منه يقرأ من كان وهو احق بما منهم ولا فساد فيه وما هذا يكره لا يكره التقدم لأن الجاهل والفاسق يكره العالم والصالح وهو تعالى وسبحانه أعلم بالصواب۔